السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت موجود ہیں ناولز بائی منال مہر یعنی کہ میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں حاضر ہوئی ہوں اگلی قسط کے ساتھ۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب نے جو ہے میرا چینل مونیٹائز نہیں کیا، اور جو ریزن انہوں نے دی ہے وہ ریزن یہ ہے کہ انہیں ریپیٹیٹیو کنٹینٹ لگا ہے میرا، بیکاز میری ہر ویڈیو میں جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے آلموسٹ سیم تھا، اور میں نے وائس اوور بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ دو مین ریزن جو ہے انہوں نے مجھے دیے ہیں، لیکن میں نے بہت سے ایسے یوٹیوب چینل کو دیکھ کر ہی اپنا چینل ایسے بنایا تھا کہ وہ سیم ہی بیک گراؤنڈ یوز کر رہے ہیں اور وائس اوور بھی نہیں کر رہے، اس کے باوجود ان کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے اور وہ ارن کر رہے ہیں۔ لیکن شاید یہ جو ہے 2024 کی پالیسی ہے کہ اب جو ہے سلائڈ شو یا پھر اسکرولنگ ڈاؤن والے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان پر اپنا وائس اوور بھی لازمی ہے اور بیک گراؤنڈ بھی چینج کرنی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں ٹائم پر ہی جو ہے اپنی ویڈیو میں جو ہے بیک گراؤنڈ وہ وقتاً فوقتاً چینج کرتی رہتی اور وائس اوور بھی پراپر کرتی، تاکہ جو ہے میرا چینل مونیٹائز ہو جاتا۔ میں نے پورا 1 سال دیا تھا اس چینل کو، تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ تو چلیں آئیے پڑھتے ہیں اگلی قسط۔ فاریہ گمسم سی بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ اسے کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ فاریہ، کیا سوچ رہی ہو؟ حشام اس کے کندھے پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ حشام، ہماری دونوں بیٹیوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آیت کو دیکھا ہے نا آپ نے، کیسے مرجھا سی گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہماری بیٹی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کاشان کا 6 ماہ سے کچھ اتا پتہ نہیں، وہ ایسا باہر جا کر بیٹھا ہے کہ واپسی کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ آیت ہمیں بتاتی نہیں ہے، مگر میں ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ وہ ہم سے بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ آیت کی نیچر سے تو آپ آگاہ ہیں، وہ شروع ہی سے صابر سی ہے۔ شکوہ شکایت وہ بہت کم کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے اپنی بیٹیوں کی زندگی میں سب ٹھیک کروں۔ فاریہ نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ وہ بارہا آیت سے پوچھ چکی تھی کہ آیا وہ اس شادی پر خوش ہے کہ نہیں، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ خوش ہے، مگر فاریہ کا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس شادی سے خوش ہے۔ انہوں نے بہت کم اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ حشام بھی یہ سب کچھ محسوس کر چکا تھا۔ وہ بہت دفعہ آیت کو اپنے ساتھ چلنے کا بول چکا تھا، مگر وہ آتی ہی نہیں تھی۔ اسے اپنا کمرہ بہت عزیز تھا، جہاں ان دونوں کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ جیسے بھی پل گزرے تھے، مگر وہ پل انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے، کبھی لڑتے ہوئے، کبھی ہنستے کھلکھلاتے ہوئے، اور ان کی بات مان کر ان کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ آیت سے ملنا ہے، وہ فاریہ کے دل کی بات کر گیا۔ فاریہ نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، میرا خود بھی من ہے آیت سے ملنے کا۔ حشام اسے آنے کا اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فاریہ چادر اوڑھتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ 15 منٹوں کی مسافت کے بعد وہ دستگیر حویلی کے باہر موجود تھے۔ مہر اور ولید انہیں یہاں دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ جاؤ صفورہ، آیت گڑیا کو بلا لاؤ، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ مہر اور ولید خود کاشان کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ وہ بیٹی کی فکر میں ہر 4-5 دن بعد ملنے چلے آتے تھے۔ مہر اور ولید کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی شرمندہ ہو کر رہ جاتے۔ مہر نے تو پچھلے کچھ دنوں سے کاشان سے گفتگو بھی بند کر رکھی تھی۔ ایسا بھی کیا ضروری کام جو بندہ واپس ہی نہ آئے؟ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب آیت سیڑھیاں اترتے تیزی سے نیچے آئی۔ بابا، وہ رندھی آواز میں آ کر اس کے سینے سے لگی۔ بابا کی جان، وہ اس کے بالوں پر لپ ٹکاتا ہوا بولا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا بچہ، بابا بھی اپنی شہزادی کو بہت مس کر رہے تھے۔ حشام محبت سے اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا۔ بس بابا کو ہی مس کرنا، ماں جائے بھاڑ میں، فاریہ مصنوعی غصے سے بولی۔ وہ ان دونوں کو کب سے لاڈ کرتے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ماما، میں نے آپ کو بھی بہت مس کیا، بہت زیادہ، وہ اب لاڈ سے فاریہ کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میری گڑیا ٹھیک ہے؟ فاریہ اس کے گال پر ہاتھ ٹکا کر بولی۔ آیت کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر وہ آنسو پیچھے دھکیلتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ مہر اور ولید انہیں کچھ دیر اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے تاکہ وہ لوگ کھل کر آپس میں بات کر لیں۔ میرا بچہ، ماما سے کچھ مت چھپاؤ، جو بھی بات ہے
کھول کر بتا دو، کیا تم کاشان کے ساتھ خوش ہو؟ فاریہ آج دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ جی ماما، آیت نظریں جھکاتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہاری آنکھیں کیوں نم ہیں اور تم نظریں کیوں جھکا رہی ہو؟ کاشان واپس کیوں نہیں آ رہا؟ تمہارے اور کاشان کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ فاریہ اس کا چہرہ ٹھوڈی سے اٹھا کر بولی۔ ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کاشان ناراض ہے مجھ سے، بس اس لیے تھوڑا سا پریشان ہوں، وہ فاریہ کی بات پر جواباً بولی۔ ناراضگی اور لاعلمی میں بہت فرق ہوتا ہے میرے بچے۔ فاریہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا، ماما کو کہیں نا کہ یہ پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کرے، میں کوئی مجرم ہوں؟ آیت بات بدلتی اب شام کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ فاریہ اب تم سے کچھ نہیں پوچھے گی، تم کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو نا، جب سے شادی ہو کر آئی ہو ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ کتنی بار ہم تم سے کہہ چکے ہیں۔ وہ فاریہ کو اشارہ کرتا اب خود آیا سے مخاطب تھا۔ بابا، ایک دو دنوں تک آؤں گی پلیز۔ آج نہ جانے کیوں اس کا جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا۔ کیا یہ ہمیں ٹالنے کا بہانہ ہے؟ شام اس کے سر کو ہولے ہولے تھپکتا ہوا بولا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ضرور آؤں گی، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ اپنے پیرنٹس کو مطمئن کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ آج کاشان سے شکوے اور بڑھے تھے، سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، جو نہ جانے اسے کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ وہ اسے سخت خفا تھی مگر اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس ستمگر کو اس سے محبت نہیں تھی مگر آیت کو تو تھی۔ وہ کیسے اس گھر سے اپنے کمرے سے دور جا سکتی تھی جہاں ہر طرف اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ فرشتے اور دانین اس وقت یونین میں موجود تھی۔ دانین ان پچھلے 6 ماہ میں بارہا یہ نوٹ کر چکی تھی کہ اس کی جان سے پیاری دوست کتنا بدل چکی ہے۔ اس کی ہنسی دانین کو اکثر کھوکھلی سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے وہ اپنے بھائی کی محبت کے طور پر اور بھی عزیز ہو چکی تھی مگر دانین نے اسے ہمیشہ ویر کے ساتھ سوچا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کتنے اچھے لگتے تھے۔ دانین نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹکا۔ فرشتے کہاں گم ہو؟ دانین اسے کب سے ایک ہی جگہ نظریں ٹکائے بیٹھا دیکھ کر بولی۔ ہاں کیا ہوا؟ فرشتے اس کے ہلانے پر اپنے حواس میں آئی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا مگر تو پچھلے چند ماہ سے کافی عجیب بیہیو کر رہی ہے، بیٹھی بیٹھی جانے کہاں گم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی کے خیالوں میں تو نہیں ہو جاتی گم؟ دانین آخر میں شرارتی لہجہ اپناتی ہوئی بولی۔ فرشتے اس کی بات پر پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو پہلے جیسی ہوں، ہاں مگر تجھ میں نندوں والا کیڑا آ گیا ہے جنہیں اپنی بھابھی میں کوئی نہ کوئی نقص لازمی نظر آتا ہے۔ فرشتے منہ بنا کر بولی تاکہ اس کا دھیان خود سے ہٹا سکے اور وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اس کی بات پر دانین کا منہ صدمے سے کھلا تھا۔ فرشتے میں تمہاری دوست ہوں، کوئی نند وند نہیں۔ دانین ناراضگی سے منہ بنا کر بولی۔ تم تو میری جان ہو، فرشتے اس کے گلے میں بازو حائل کرتی ہوئی بولی۔ اچھا، اب زیادہ مسئلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دانین مصنوعی ناراضگی سے بولی، پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسی چلی گئی۔ ویسے یہ بتا کب تک میرے بھائی کو درمیان میں لٹکانے کا ارادہ ہے؟ بیچارہ میرا میر بھائیو، جس کو آپ خالی ہاں کر کے ہی ٹھرکا چکی ہیں، نہ ہی کوئی منگنی ہونے دی اور نہ ہی بات آگے بڑھی۔ دانین کا شرارتی موڈ پھر سے آن ہو چکا تھا۔ ہاں تو شکر کرے تمہارے بھائیو جو فرشتے حاشر دستگیر نے کم از کم حامی تو بری ہے۔ فرشتے اپنے دل کی آہ پکار کو اگنور کرتی مغروریت سے بولی۔ واہ، قربان جاؤں فرشتے حاشر دستگیر پہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میرے بھائی کو تگنی کا ناچ نچانے والی ہو۔ ہاں میرے میر بھائی بیچارے رن مرید بن کر رہ جائیں گے۔ دانین ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی۔ ہاں تو تمہارے بھائی کو کس نے کہا تھا مجھ سے عشق لڑائے؟ ہزاروں لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی عشق و معشوقی کر لیتے، فرشتے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ وہ کہاوت تو تم نے سنی ہوگی، جب دل گدی پر آئے تو پری کیا چیز ہے؟ دانین کہاوت کو اپنی مرضی سے موڑتی ہوئی بولی۔ میں گدی ہوں؟ فرشتے کو صدمہ ہی ہو چلا تھا۔ ہو تو صحیح، اب اس میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ دانین اس کے نزدیک سے اٹھتی بھاگتی ہوئی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ گراؤنڈ کے اس حصے میں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، یہ سنسان سا گوشہ تھا جو وہ اکثر فارغ وقت میں استعمال کرتی تھی۔ اب مسلسل دانین کی کلکلاہٹیں گونج رہی تھیں، وہیں دوسری جانب فرشتے کی دہائیاں عروج پر تھیں۔
فرشتے اس کے سامنے کوئی اور ہی فرشتے بن جاتی تھی، مگر اکیلے میں وہ ہمیشہ اپنی ادھوری رہ جانے والی چاہت پر آنسو بہاتی تھی۔ اس کی زبان پر ہمیشہ ویر کے لیے شکوہ ہوتا تھا۔ دانین اور فرشتے اس وقت گیٹ پر موجود تھی۔ ان کی چھٹی کا وقت تھا۔ لو آگے تیرے سیاں، اچھے خاصے بزنس مین کو مجنوں بنا کر رکھ دیا تو نے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جورو کا غلام بنا دیا ہے بیچارے الہام بھائی کو۔ فرشتے اس کے چٹکی کاٹتی ہوئی بولی، یہ کچھ دیر پہلے والی بات کا بدلہ تھا۔ منہ بند رکھ، اسے جورو کا غلام نہیں کہتے بلکہ محبت کہتے ہیں۔ وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، دانین تپی تپی بولی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک مان تھا، چاہے جانے کا احساس تھا۔ سامنے بھی دیکھ لے، تیرے شہد کے ارد گرد کتنی مکھیاں منڈلا رہی ہیں۔ فرشتے نے اس کی توجہ سامنے دلائی۔ الہام گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ سورج کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت گرے 3 پیس میں ملبوس بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا۔ اس کی یونی کی ہی کچھ لڑکیاں الہام کی جانب دیکھتی کمنٹ پاس کر کے ہنس رہی تھی، ہائے کتنا ہینڈسم بندہ ہے۔ ان لڑکیوں کی بات سن کر دانین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے گھور کر الہام کی طرف دیکھا۔ الہام نے اسے مسکراہٹ پاس کی۔ وہ حیران تھا، وہ ابھی تک گیٹ کے پاس ہی کیوں کھڑی ہے، کیوں نہیں رہی۔ پھر اسے لگا شاید وہ فرشتے کی وجہ سے کھڑی ہے جس کی ابھی تک گاڑی نہیں آئی تھی، مگر وہ اس کی سخت گوری اتنی دور سے بھی محسوس کر گیا۔ میں ذرا اس بندے کو قریب سے دیکھ آؤں۔ ان میں سے ایک لڑکی آنکھ مارتی بے باکی سے بولی۔ وہ ساری فرسٹ سیمسٹر کی لڑکیاں تھیں۔ کیسے؟ وہ بندہ دیکھ کتنا سخت لگ رہا ہے۔ کیا وجہ پیش کرے گی؟ کہیں وہ تجھے تو لگا ہی نہ دے۔ آجا باز آجا نمرا، تجھے پہلے ہی وان کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی ذرا تجسس سے بولتی ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہی تھی۔ ان کی باتیں دانین کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رکھ کے دو اس لڑکی کے منہ پہ مار دے جو اس کے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا پاؤں جان بوجھ کر مروڑ کر اس کی باہوں میں گر جاؤں گی۔ بیچارہ کچھ بول ہی نہیں پائے گا۔ کیا پتا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جائے، کیا پتا اسے مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ اب وہ لڑکی بے باکی سے الہام پر نظریں ٹکائے بولی تھی۔ وہ انہیں بائے بائے کا اشارہ کرتی الہام کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ساری دوستیں تجسس سے نمرا پر نظریں ٹکائے کھڑی تھیں۔ دانین اس لڑکی سے بھی تیزی سے الہام کی جانب بڑھی تھی۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے ہام کے ارد گرد بھی بھٹکے کجا کے اسے چھوئے۔ اس سے پہلے وہ نمرا نامی لڑکی واقعی الہام کی باہوں میں گرتی، دانین تیزی سے ان کے درمیان آتی اسے دور جھٹک چکی تھی۔ وہ نمرا نامی لڑکی چیختی ہوئی نیچے گری۔ الہام نے حیرانگی سے اپنی شیرنی کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ نمرا زمین سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ بدتمیزی وہ ہے جو تم کر رہی تھی۔ میرے شوہر کو نظر بچ کر بھی دیکھا نا، آنکھیں نکال لوں گی۔ دانین اسے گھورتی ہوئی بولی۔ الہام کو ساری بات اب سمجھ آئی تھی۔ اس کی نین جیلس ہو رہی تھی۔ الہام فدا ہوتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ شوہر؟ نمرا بے یقینی سے بڑبڑائی۔ ہاں جی، یہ میرے شوہر ہیں اور ان پر میں کسی کی نظریں بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ نمرا شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے فوراً۔ وہ اب الہام کی طرف مڑتی سخت تیوروں سے بولی۔ ریلیکس میری جان، میں صرف اپنی نین کا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ دانین نے ایک اتراتی نگاہ نمرا پر ڈالی اور شاہانہ چال چلتی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نمرا فوراً سے پہلے وہاں سے کھسکی۔ الہام گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ دانین خاموشی سے اس کی طرف رخ موڑے بیٹھی تھی۔ نین یار، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یوں رخ موڑ کر بیٹھی ہو؟ چند لمحے ملتے ہیں تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، ان کو یوں ضائع مت کرو۔ الہام ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوا اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہو کر آنے کی؟
وہ خواہمخواہ ہی غصہ کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آفس سے سیدھا یہاں آیا ہے، مگر ان لڑکیوں کی باتیں یاد کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یار میں روز ہی ایسے آتا ہوں، الہام اپنی صفائی دیتا ہوا بولا۔ الہام ایک سنسان سے سڑک پر گاڑی ڈالتا ایک کنارے پر گاڑی روک چکا تھا۔ میری جان، میری زندگی، میری نین۔ الہام سکندر صرف اور صرف اپنی نین کا دیوانہ ہے۔ اس کی نگاہیں اپنی نین کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ الہام سکندر کے دل پر صرف اور صرف نین کا نقش ہے، اور اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے نزدیک کرتا ہوا بولا۔ اس کے اظہار پر دانین کا غصہ جاگ کی مانند ٹھنڈا ہوا تھا۔ سوری، بس مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا، وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی بولی۔ تمہارا غصہ بھی سر آنکھوں پر میری نین، وہ اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا۔ اس کی جسارت پر وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ جتنا میں اپنی نین کے لیے پوزیسو ہوں، میری نین بھی میرے لیے پوزیسو ہے، وہ اس کے آرز کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ کبھی کبھی آپ کی اتنی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ کیوں ڈر لگتا ہے میری جان کو؟ وہ اس کے آرز کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا۔ ہاں، مجھ سے کبھی بھی لا تعلقی مت برتیے گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ کو کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا حام یہ دن آنے ہی نہیں دے گا، تم سے لا تعلقی برتوں گا تو جان سے جاؤں گا، وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش پر ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ کیا وہ واقعی اپنی بات پر کھرا رہنے والا تھا۔ اس کی فلائٹ رات کے 9 بجے پاکستان لینڈ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنے کی خبر کسی کو نہ دی۔ اس نے اپنے لیے کیب بک کروائی تھی۔ حویلی پہنچتے پہنچتے اسے 10 بج گئے۔ اسے حیرانی سی ہوئی، 10 بجے ہی لاؤنج خالی تھا۔ شاید مہر اور ولید اپنے کمرے میں، اور وہ دشمن جان، کیا وہ بھی اپنے کمرے میں تھی؟ کیا وہ ابھی تک جاگ رہی ہوگی؟ آیت کے بارے میں سوچتے اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کے باہر موجود تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب نے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی کر رکھی تھی۔ بستر پر اس کا نازک وجود محو استراحت تھا۔ اے سی کی کولنگ نے کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا کر رکھا تھا، اور وہ بغیر کسی کمبل اور چادر کے ویسے ہی لیٹی تھی۔ کشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگر وہ بیمار پڑ جاتی؟ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے نزدیک آیا۔ وہ اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر کشان کے وجود میں سکون اترتا چلا گیا۔ کشان کا دل کیا کہ اس کے خوبصورت نقوش کو اپنی شدتوں سے مہکا دے۔ وہ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ وہ پوری رات وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے نقوش کو ازبر کرتے گزار سکتا تھا۔ اس کا دل آیت کو دیکھ مچل اٹھا تھا۔ خود پر سارے اختیار کھوتے وہ بے ساختہ جھکتا اس کے ماتھے پر لب جما گیا۔ وہ کتنی ہی دیر یہ خوبصورت احساس دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے چھونے کی دیر تھی۔ اس کے بے چین دل کو راحت سی محسوس ہوئی۔ میری میٹھی سی جان، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ کشان نے جیسے ہی ہاتھ اس کے آرز پر رکھا، اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ بے ساختہ پریشانی سے اسے دیکھتا جلدی سے کمبل اس کے وجود پر اڑا گیا۔ اتنی لاپرواہی بھی نہیں ٹھیک بیوی، اتنی گہری نیند کون سوتا ہے؟ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا ہلکا ہلکا رب کر رہا تھا۔ یکدم ہی اس کا دھیان سائڈ ٹیبل پر بڑی ڈبی کی طرف گیا۔ کشان نے ڈبی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس بھی پڑا تھا، خالی گلاس بھی پڑا تھا، جو اس بات کا گواہ تھا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی۔ کشان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا ان سب کی وجہ وہ خود تھا؟ اس کے دل نے بے ساختہ ہاں میں جواب دیا تھا۔ اس نازک وجود کی ہر اذیت کی وجہ وہ خود ہی تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ جانے انجانے میں اسے تکلیف دے بیٹھا تھا۔ جانم، آئی ایم سوری، وہ اس کے آرز پر ہاتھ پھیرتا نرمی بھری آنکھوں سے بولا۔ پلیز اپنے کشان کو معاف کر دینا زندگی، وہ اس کے آرز پر لب رکھتا ہوا بولا، اور وہ دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس کی تشنگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ڈبی کو کوڑا دان کی نظر کیا۔ میں آ گیا ہوں نا میری زندگی، تمہیں ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
وہیں بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا، وقفے سے کوئی نہ کوئی جسارت کرتا اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہے پہلے جا کر قسط کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، جو کہ ہم رائٹر کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ روز ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ اور دوسری اہم اور بہت امپورٹنٹ بات، جا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویسے تو میں نے 500 سبسکرائبر پر پہلی قسط دینے کا سوچا تھا، لیکن میں اتنا لمبا جو ہے گیپ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ایک دم سے جو ہے 500 سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی میں نے کچھ اپلوڈ بھی نہیں کیا۔ تو افسوس تو بہت ہوا کہ پچھلا جو چینل ہے وہ جو ہے مونیٹائز نہیں ہو پایا۔ کل جو ہے آپ لوگ قسط کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ میرا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، اور میرے نہیں خیال سے کوئی بھی انسان جو ہے خراب موڈ میں جو ہے لکھ سکتا ہے۔ جب آپ اتنے ٹینس ہوں تو لکھا ہی نہیں جاتا، تو بس اس وجہ سے جو ہے قسط لیٹ ہو گئی، اور میں نے یہی کہا تھا کہ میں کل قسط دوں گی، تو آج قسط دی ہے۔ یہ قسط جو ہے میں 2 سے 3 دفعہ ریکارڈ کر چکی ہوں، بٹ ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی۔ فرسٹ ٹائم ریکارڈ کی ہے، جیسے بھی ہوگی تو گزارا کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو اس بہتر طریقے سے دینے کی کوشش کروں گی، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر سب کریں، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ ڈیلی آپ کو قسط دوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ڈیلی قسط دوں گی تو ہی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چینل پر انگیج ہوں گے۔ اس لیے جو ہے ڈیلی قسط دوں گی تاکہ آپ لوگ کنٹینیوسلی انگیج رہیں، اور باقی ایک ساتھ اسی چینل پہ آیا کریں گی، ناولز بائی منال مہر پہ۔ تو پچھلے چینل کو سبسکرائب کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اوکے، اگلی قسط کے ساتھ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔